اب یہ بتا دیجیے آپ شازیہ مری صاحبہ کہ جب وہاں جا کر، پھر ملک صاحب کی طرف آتا ہوں، جب وہاں جا کر بلاول بھٹو زرداری صاحب یا مریم بی بی کا جواب ملک احمد خان صاحب دے دیں گے، وہ وہاں جا کر بھی پرائم منسٹر کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، چونکہ سوال تو واقعی اٹھ رہا ہے کہ کیوں نہیں جا رہے سب کچھ، تو لیکن پھر یہ تاثر ضرور بنتا ہے کہ یہ اپوزیشن ہے جو کہ جس کے اپنے دور میں بھی ان لوگوں کی کلنگز ہوتی رہی ہیں، تب اتنا درد نہیں تھا، اب ان کو درد ہو گیا، اب چونکہ اپوزیشن نکلی ہوئی ایک تحریک چلانے اس وزیر اعظم کو گھر بھیجنے کے لیے، ان کو ایک اور موقع مل گیا تو اب وہاں جا کے سیاست شروع ہو گئی. یہ کہنا ہے آپ کی اپوزیشن کا یعنی کہ گورنمنٹ کا کہ آپ لوگوں نے وہاں بھی سیاست شروع کر دی. شازیہ صاحب بہت شکریہ وسیم بادامی صاحب. پہلے تو اس واقعے کے حوالے سے جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، اور جتنی بھی تکلیف کا اظہار کیا جائے وہ کم ہوگا. یقیناً یہ ایک دل کو ہلا دینے والا، روح کو ہلا دینے والا ایسا واقعہ ہے جو آج پاکستان کی پوری قوم دیکھ رہی ہے، اور اس کے بعد جو تمام چیزیں ایک سیکوینس آف ایونٹس ہے. آج 5واں روز ہے، ہم سب دیکھ رہے ہیں. آپ نے کوئٹہ کے ٹیمپریچر کا ذکر کیا، میں ابھی چیک کر رہی تھی -4 ہے جی. سو اس وقت بھی 11 لاشیں وہاں پڑی ہیں، اور وہ صبح کے وقت 3-4 بجے کے وقت -9 -10 ہو جاتا ہے وہ جی. اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو اس وقت جو سب سے کم عمر لاش ہے وہ 18 برس کے نوجوان کی لاش ہے. یہ تو ان کے ماں باپ سے پوچھیں، ان ماؤں سے پوچھیں، ان والدین سے پوچھیں جن کی یہ اولادیں ہیں، جن کے یہ لخت جگر ہے، جن کے گھر کا یہ ایک ہی بچہ ہوگا. ایسے بھی خاندان ہیں اور اس جن کا 18 ایک ہی سالہ بچے بھائی کے ہوگا، باپ کی عمر ایسے 70 بھی سال ہے جو خاندان بیٹھا ہے ہیں. اس لاش کے ساتھ جو گلا کٹی ہوئی لاش ہے. ہاں تو میں تو ایکچولی I don't have words. میں خود ماں ہوں، اور میں ماں نہ بھی ہوتی ایک انسان کی حیثیت میں یہ احساس ہم سب کو ہونا چاہیے. کچھ باتیں ہیں، اگر آپ مجھے موقع دیں گے تو میں تھوڑا سا پہلے شیئر کروں گی. میں نے سنا گورنمنٹ کی سائٹ کے موقف کو. دیکھیے، ایک تو آپ نے کہا تاثر یہ ہے کہ جی اپوزیشن جماعتوں نے وہاں جا کے تنقید کی. میں سمجھتی ہوں اگر آج کے گورنمنٹ کا یہ کہنا سن لیں میری بات. اب ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے، آپ نے نہیں کہا، میں آپ کو الزام نہیں دے رہی، اس حکومت نے کہا. دیکھیے، آپ آج کے دونوں بیانات سن لیں، چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بیان ہو یا نون لیگ کی طرف سے جو مریم صاحبہ کا بیان ہو، دونوں بیان سن لیں. اور آپ پھر 2013 کے ایک نہیں 2-3 بیانات ہیں عمران احمد نیازی صاحب کے، جو اس وقت ملک کے وزیر اعظم ہیں، اس وقت کے صدر اور اس وقت کے وزیر اعظم اور اس وقت کی حکومت کے لیے ان کے جو احساسات اور جذبات تھے اور جو بیانات تھے وہ بھی سن لیں. میں کہتی ہوں کہ میں اس سے زیادہ کیا کہوں کہ سیاست کسے کہتے ہیں، سیاست کس نے کھیلی، اس وقت پوائنٹ سکورنگ کس نے کی، آپ کو صرف ان بیانات کو ایک دوسرے کے ساتھ چلا کر پتہ چل جائے گا. ان کے اپنے الفاظ تھے عمران احمد نیازی کے کہ جی آصف زرداری کیا کرنے آئے، جو کہ صدر پاکستان تھے اس وقت. اگر وہ یہاں انصاف نہیں دے سکتے، یہاں گورنر رول نہیں لگا سکتے، تو کیا وہ پیسے بنانے آئے ہیں؟ یہ ان کے الفاظ ہیں، وہ فوٹیجز چل رہی ہیں ہر جگہ. اور بہت کچھ انہوں نے کہا. انہوں نے تو یہ بھی کہا جو آج یہ ہمیں کہنے سے روک رہے، کہہ رہے ہیں آپ تو یہ کہیں بھی نہیں کہ یہ شیعہ ہزارہ کمیونٹی ہے، آپ تو الگ کر رہے ہیں. ارے بھائی، آپ بھی یہ کہتے تھے اگر ایک کمیونٹی ٹارگٹ ہوتی ہے، اگر وہ انسیکیور فیل کرتی ہے، اس ملک میں غیر محفوظ فیل کرتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے، تو آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ یہ کہنا برا ہے؟ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ یہ بات نہ کی جائے؟ پوچھیں ان لوگوں سے کہ ان کو کیا محسوس ہو رہا ہے، وہ کتنا اس وقت پاکستان میں خود کو محفوظ فیل کر رہے ہیں. آپ کو میں کہتی ہوں، میں ان کو یہ نہیں کہتی ہوں خدا نہ خواستہ کہ کوئی ان کی کوئی سازش ہے یا ان کا کوئی ہاتھ ہے، لیکن بادامی صاحب آپ مجھے بتائیں کہ یہ کون سی انسانیت ہے کہ آج 5 روز ہو چکے ہیں، وہاں 11 لاشیں پڑی ہیں، اور لواحقین، وہ لواحقین کہہ رہے ہیں، میں یا ملک محمد صاحب یا ہماری لیڈرشپ نہیں کہہ رہی، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کے وزیر اعظم کو لے آئیں. نہیں، وہ کہہ رہی ہے معاملہ اتنا سادہ ہے نہیں نا جتنا معصومانہ انداز سے میں کہہ رہا ہوں. وہ اتنا سادہ ہوتا تو چلے جاتے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں گورنمنٹ گھر بھیجو. میری بات سن لیں. میں نے تو ان کا یہ مطالبہ سنا ہے، ٹھیک ہے نا جی. وزیر اعلیٰ بلوچستان کل سامنے آئے ہیں. یہ ان کی سنجیدگی کا ایک نمونہ ہے کہ وہ کل آئے ہیں. آج اپوزیشن کے 2 لیڈران وہاں گئے ہیں 5ویں روز.
اگر ہمیں سیاست کرنی ہوتی، خدا نخواستہ یہ شہیدوں کے اوپر، شہداء کے اوپر، لاشوں کے اوپر اگر کوئی کہتا بھی ہے نا اپوزیشن کو کہ آپ سیاست کر رہے ہیں تو انہیں شرم آنی چاہیے. ٹھیک ہے، میں ٹھیک ہے، allow me to bring ملک احمد خان صاحب. ٹھیک ہے، میری بات، میں ذرا پھر آتا ہوں، دوبارہ آتا ہوں. میں ملک صاحب، قدامی صاحب نو لیٹ می فنش، قدامی صاحب لیٹ می فنش. میں صرف بات کر لوں حکومت بچانے کی. آپ بات کر رہی ہیں 18ویں ترمیم کی. 2013 میں بھی 18ویں ترمیم تھی. پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. پاکستان پیپلز پارٹی نے بلوچستان کی حکومت کو لوائقین کی ڈیمانڈ پر برطرف کیا. وزیر اعظم پاکستان لوائقین کے پاس راجہ پرویز اشرف صاحب خود گئے. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کے جانے سے مسائل حل ہوں گے، لیکن خدارا ان لوائقین کے احساسات، ان کے جذبات، یہ ٹھیک ہے کہ بالکل صحیح ہے، یہ ٹھیک ہے کہ آج اگر ان سے یہ کہا جا رہا ہے پرائم منسٹر صاحب سے کہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا اگر آپ چلے گئے تو پریسیڈنٹ تو پرائم منسٹر کے جانے کا سیٹ ہے، پریسیڈنٹ تو گورنمنٹ کے گھر جانے کا بھی سیٹ ہے. بٹ میں آتا ہوں شازیہ سے پلیز، میں ملک احمد خان صاحب، پھر میں بریک کے بعد دوبارہ آتا ہوں. میں آتا ہوں. ملک احمد خان صاحب اگین آپ بھی کر دیجئے، پھر ہم اس کو لے کے آگے بڑھتے ہیں کہ اگین وہ مریم نوازی صاحبہ جن کا تسلسل سے ہر جلسے میں کہنا یہ ہوتا ہے کہ عمران خان گھر جاؤ، جب وہ کوئٹہ میں کھڑے رہ کر بھی بات کرتے ہیں کہ اگر یہاں نہیں آئے گا تو پھر اسلام آباد میں بھی نہیں رہ سکے گا، تو پھر اگین کہنے والوں کو موقع ملتا ہے کہ دیکھیے یہ انہی بیانات کا تسلسل ہے، یہاں کر بھی ایک اپورچونٹی مل گئی، شروع کر دیا کام سیاست کا. ملک صاحب وسیم مناسب تو تھا کہ شازیہ بی بی جو بات کر رہی تھی ختم کر لیتی. میں آؤں گا، میں نے کہا خالی میں آپ کو لے آؤں کیونکہ مجھے بریک پہ جانا ہے، اس لیے میں دوں گا پورا موقع شازیہ صاحبہ کو، کیونکہ آلموسٹ آپ کی جتنی بھی کوری تھی اس کو بڑا انہوں نے مناسب انداز میں آپ کو پورے سوال کا جواب دیا. لیکن مجھے جو سوال آج اٹھنا چاہیے وہ سوال اپوزیشن کا جا کر وہاں پہ ان لوگوں کے ساتھ ان کے غم میں شریک ہونا چاہیے کہ یہ سوال اٹھے کہ وزیر اعظم وہاں پہنچے ہی نہیں ہے. اور پھر یہ کیسا معاملہ ہے کہ یہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے، یہ بیسیکلی ایک جینوسائیڈ ہے، یہ تو نسل کشی ہے. اور پھر ایسی نسل کشی جس کی ذمہ داری آپ کے ایک وہاں پہ ISIL نے لے لی، آپ کی پوری انٹرنیشنل میڈیا تو بھرا پڑا ہے. آپ منہ کے آگے ہاتھ رکھ لیں، اب تو وہ آئیڈینٹیفائڈ لوگ ہیں جو کلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے مارا ہے. اور جو نیو یارک ٹائمز ہے وہ لکھتا ہے کہ ہزارہ کمیونٹی آفن ہٹ بائی ایکسٹریمسٹ سنیز اینڈ ڈوشے ویلے یہ لکھتا ہے، پھر آپ کا BBC یہ لکھتا ہے. آپ کی پیچھے کوئی گنجائش پیچھے ہے نہیں بات کی کس چیز کی ہے حساسیت کا جگہ. حالانکہ آف کورس وی آل نو کہ پاکستان میں الحمدللہ عوامی سطح پر ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں یہ ایک ایکسٹریمسٹ گروپ ضرور ہے ورنہ عوامی سطح پر سب الحمدللہ ایک ہیں. نہیں، اس میں مسئلہ کیا ہے وسیم کہ اب یہ بنیادی سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک تو وہ واقعہ ہوا کوئی عام واقعہ نہیں ہے. صحیح. مطلب آپ نے دیکھے کہ ان کا جو موڈس آپرینڈی ہے وہ اس طرح کا ہے جیسے کچھ واقعات ہمیں جہاں پر ISI والوں کا ISIL والوں کا انفلوئنس پہلے نظر آتا رہا اس کے مطابق کچھ آپ نے شام کا ایریا وہ ان کی گردنیں کاٹی، ان کو ڈال کے اٹھا کے لے گئے، جا کے پوائنٹ بلینک شوٹ کیا، پہلے انہیں کڈنیپ کیا. تو یہ اس کی سینسٹیوٹی تو یہ تھی کہ امیڈیٹلی جو پرائم منسٹر تھے وہ وہاں پر پہنچتے. اور وہ کیوں پہنچتے وہاں پر؟ ابھی ایک تو واقعہ یہ ہے کہ ایک یہ واقعہ پیش آیا جس میں اتنا بے ایمانہ، اتنا سفاک، اتنا مطلب ایک ان ایکسپلینیبل نیشنل میڈیا پہ بیٹھ کے اب اس کی بات بھی کیا کریں. دوسرا واقعہ جو ایک انسانی المیہ ہے وہ انسانی المیہ یہ ہے کہ وہاں پہ میتیں سڑک پہ پڑی ہیں اور آج یہ 5واں روز ہے اور ان کا ایک ہی مطالبہ ہے. اور مطالبہ کیا ہے کہ وزیر اعظم وہاں پر پہنچیں. چلیے اگر آپ اس کرائم کو ہونے سے نہیں روک پائے، جس پہ میرا بڑا کنسیڈر اوپینین ہے کہ 1951 سے یہ جو جینوسائیڈ کی جو ایک ڈیفینیشن دیکھیں، ایک ایکٹ ہے ایک دہشت گردی کا ایکٹ. تو دہشت گردی کا واقعہ پوری کمیونٹی کو، پورے ملک کو اس طرح سے ڈراتا ہے، ہلا دیتا ہے کہ اس کی ایک فیئر فیکٹر پورے ملک پہ طاری ہوتی ہے. صحیح ہے. لیکن اگر ایک خاص کمیونٹی ایک پرپیچول فیئر میں رہے کہ ہمیں مار دیا جائے گا تو وہ اس جینوسائیڈ کا فیئر ہوتا ہے. تو اگر ہم تو اس کے سگنیٹری بھی ہیں یونائٹڈ نیشنز کے، اس پہ ہم نے کیسے ایکٹ کرنا ہے. تو میری اس میں ڈیمانڈ ہے، میرا مطالبہ ہے اس پہ کہ ایک تو وزیر اعظم وہاں فوری جائیں اور جا کر ان لوگوں کی تدفین کا بندوبست کریں جو کہ دوسرا ایک انسانی المیہ برپا ہو رہا ہے.
दूसरा एक जुडिशियल कमीशन डिमांड करते हैं हम कहते हैं कि ठीक है। ये उन फैक्टर्स को लिस्ट करें कि किसकी बुनियाद पर ये जो हज़ारा कम्युनिटी है, इन हज़ारा कम्युनिटी को क्यों बार बार जो ये जेनोसाइड का वाकया, उनकी नस्ल कुशी की जा रही है। 600 मेल मेंबर्स इन लोगों के मार दिए गए, और कितने सालों में मारे? 2019 में एक ब्लास्ट, वही टारगेटेड, 16 तब गए, उससे पहले कुछ साल का वक्फा नहीं जाता। यानी पिछले 6 से 7 साल में 600 मेल इससे ज्यादा एक्चुअली, जी हाँ, हज़ारा कम्युनिटी। और इसमें 2013 में तो 3 महीने तो ऐसे आए जब 3 महीनों के अंदर 225 लोग मार दिए गए, 3 महीनों के अंदर। मैं एक ब्रेक ले लूं और Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.